یہ جو ریکارڈ ہے 16,000 روایات کا ہمیں دیا جا رہا ہے، ہم تو حیرت میں ہیں کہ کس کس بات کو ہم مانیں اور یہ 16,000 روایات پوری کریں۔ 16,000 کو صحابہ پر اعتماد نہیں اور 18,000 کو اہل بیت پر اعتماد نہیں۔ یہ جو آپ نے تحقیق کی ہے، یہ تحقیق وہ آج سے صدیوں پہلے کر چکے ہیں، یہ کوئی نئی تحقیق نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں پتہ نہیں میں نے کوئی ایٹم بم دے دیا۔ یہ کتاب تناقضات کا مجموعہ ہے، تناقضات ہی تناقضات ہیں۔ دو زبانیں ہیں اس کتاب میں، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے کبھی کچھ کہا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ نے یہ ابو الاسود دولی کو 2 مرتبہ شمار کیا ہے، اگر شعبہ بن الحجاج کو اور سلیمان بن مہران کو 2 مرتبہ آپ کتاب میں شامل کر لیں تو اگلے ایڈیشن میں آپ یہ کہہ دیں جناب 21,000 احادیث سنی صحاح ستہ میں رافضی راویوں سے لی گئی، کہ ایک راوی کے بارے میں کہا کہ صحاح ستہ میں اس سے 25 روایات ہیں، اسی راوی کے بارے میں دوبارہ کہا کہ 7 روایتیں ہیں، ایک راوی کے بارے میں کہا کہ صحیح بخاری میں اس سے 152 روایات ہیں، دوسرے مقام پر کہا 168 روایات ہیں۔ ایسے ہی ایک راوی کے حوالے سے کہا کہ 32 روایات ہیں صحیح بخاری میں، دوسرے مقام پر کہا 30 ہیں، ایک مقام پر کہا کہ 1 سے 85 روایات ہیں، طوس بن کیسان سے 85 روایات ہیں، دوسرے مقام پر کہا کہ 100 سے زائد روایات ہیں۔ ایسے ہی ایک راوی کے حوالے سے کہا کہ ایک روایت ہے صرف اس سے صحیح بخاری میں، اور دوسرے مقام پر کہا اس سے 5 روایات ہیں۔ اور دوسرا یہ کاؤنٹنگ کا جو طریقہ ہے فریدی صاحب کا، یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اگر ایک سند میں 3 راوی ہیں تو فریدی صاحب نے وہ 3 سندیں کاؤنٹ کی ہیں، اگر کسی سند میں 4 ہیں تو وہ 4 کاؤنٹ کی ہیں، کسی سند میں 5 ہیں تو 5 کاؤنٹ کی ہیں، ایک ہی سند کو 5 مرتبہ کاؤنٹ کیا ہے، ایک ہی سند کو 5 مرتبہ 4 مرتبہ کاؤنٹ کیا ہے۔ اصول حدیث کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی۔ اگر یہی طریقے استدلال ہو تو فریدی صاحب اپنی حنفیت نہیں ثابت کر سکتے، کسی محدث پر اعتماد نہیں کیا جا سکے گا اگر یہ طریق جو فریدی صاحب نے تشیع ثابت کرنے کے لیے یہاں پر اختیار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، انکار حدیث کا فتنہ بہت صدیوں سے اہل ایمان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس فتنے کو مزید تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تقویت دینے والا یہ ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی ہے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی۔ کس طرح یہ تقویت دے رہا ہے، میں لمبی چوڑی تمہید کے بغیر ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 42 سے ایک پہرا ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں۔ کہتا ہے صحیح بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن ابو داود میں تقریباً 16,500 حدیثوں کے راوی شیعہ ہیں، غالی شیعہ ہیں، رافضی شیعہ ہیں، غالی رافضی ہیں، شتام، خبیث، مجاہر، شیطان، مفرط، بغیض، محترق، مبتدع، مختاری، جائر، زائغ، خبیث، ہر قسم کے رافضی راوی جن کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے، یہ صحاح ستہ کے راوی۔ آگے جو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا ہم جائزہ لے لیں گے، لیکن یہ پیرا کتنا خطرناک ہے۔ اور دوسری طرف یہی صداقت علی فریدی کہہ رہا ہے کہ میں نے 18,000 روایات ایسی تلاش کر لی ہیں صحاح ستہ میں سے جن کے راوی جو ہیں ناسبی ہیں۔ وہ راوی جو ناسبی ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، اور وہ آپ کے صحاح ستہ کے اندر ہیں۔
یہ میں نے ان کی 18,000 روایات جو ہے وہ تلاش کر لی ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ 16,000 روایات، ان کے اندر راوی شیعہ ہیں، 18,000 روایات کے راوی ناسبی ہیں۔ یہ میں نے ان کی 18,000 روایات جو ہے وہ تلاش کر لی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنی صحاح ستہ جو تمام کتب حدیث میں سے جن کا مقام بلند تر ہے، اس صحاح ستہ کے 34,000 جو روایات ہیں ان کے اندر راوی یا رافضی ہیں یا ناسبی ہیں، یعنی یا راوی ایسے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، یا راوی ایسے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، یا راویوں کو صحابہ پر اعتماد نہیں، یا راویوں کو اہل بیت پر اعتماد نہیں، اور حدیث پاک کی حجت کا دار و مدار، اس کی صحت کا دار و مدار سند پر ہے، اور سند کی پہلی کڑی یا صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں۔ تو ایک فریق کو صحابہ پر اعتماد نہیں، ایک فریق کو اہل بیت پر اعتماد نہیں، 16,000 کو صحابہ پر اعتماد نہیں، اور 18,000 کو اہل بیت پر اعتماد نہیں۔ اگر سند کی پہلی کڑی پر ہی روات کو اعتماد نہیں تو سند ناقابل اعتبار ہے، ناقابل احتجاج ہے۔ وہ سند کس حیثیت کی ہوگی پھر؟ جب سند کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی تو پھر حدیث کیسے قابل حجت ہوگی؟ تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب در حقیقت انکار حدیث کے فتنہ کو پروموٹ کر رہی ہے، اور فریدی صاحب پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کی یہ کوشش رائے گاں جائے گی، وہ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو آپ نے تحقیق کی ہے، یہ تحقیق وہ آج سے صدیوں پہلے کر چکے ہیں، یہ کوئی نئی تحقیق نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں پتہ نہیں میں نے کوئی ایٹم بم دے دیا ہے رافضیوں کو۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کتاب خود تناقضات کا مجموعہ ہے، تناقضات ہی تناقضات ہے۔ کاؤنٹنگ کا جو طریقہ اختیار کیا ہے فریدی صاحب نے وہ بھی قابل حیرت ہے۔ تحقیق کے طالب علم اس کو دیکھ کر جو ہے ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس طرح بھی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، اس طرح بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو جناب چند ایک تناقضات اگر آپ فریدی صاحب کے ملاحظہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب کے اندر فریدی صاحب جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے ریکارڈ پیش کر دیا ہے، میں نے ریکارڈ پیش کر دیا ہے، یہ روایات کا 16,000 روایات کا ریکارڈ ہے۔ ریکارڈ کی حیثیت آپ دیکھیں، ہم کس بات پہ، دو زبانیں ہیں اس کتاب میں، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے کبھی کچھ کہا جا رہا ہے۔ فریدی صاحب کی کس بات پر اعتماد کریں؟ مثال کے طور پر فریدی صاحب اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر ابراہیم بن یزید النخعی اس کی روایات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ان سے 152 حدیثیں لی ہیں۔ اسی ابراہیم النخعی کے بارے میں جب صفحہ نمبر 153 آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ عبارت ملے گی، شروع ہی میں فرماتے ہیں وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ، آگے کیا عدد لکھا ہوا ہے؟ 168، 168 حدیثاً تحت الرقم، آگے کچھ گنتی گنوائی ہے۔ تو پہلے کہا صفحہ نمبر 66 میں کہ 152 روایات ہیں۔ اسی ابراہیم النخعی کے حوالے سے صفحہ نمبر 153 پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے صحیح بخاری میں 168 روایات ہیں۔ کون سا صفحہ ہم معتبر مانیں؟ آگے آئیں، اسی صفحہ نمبر 66 میں
حضرت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ایک شاگرد خاص ہیں ابو الاسود الدولی، ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو تعداد ہے صحاح ستہ میں وہ کتنی ہے، ابو الاسود دولی کی روایات کی کتنی روایات میں ابو الاسود دولی راوی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سنی کتب ستہ میں احادیث، آپ دیکھیں ناظرین کی سہولت کے لیے سکرین پر صفحہ موجود ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے 5 حدیثیں روایت کی ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ان سے 7 حدیثیں حاصل کی ہیں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ان سے 7 حدیثیں لی ہیں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے 3 حدیثیں اخذ کی ہیں، امام ترمذی نے اپنی الجامع الصحیح میں ان سے 3 حدیثیں لی ہیں۔ آپ ان کو جمع کر لیں، 5 7 7 3 اور 3 یہ 25 روایات بنتی، یعنی صفحہ نمبر 67 پہ ابو الاسود دولی کی جو روایات ہیں اس کی تعداد صحاح ستہ میں 25 بتا رہے ہیں۔ پھر اسی ابو الاسود دولی کا دوبارہ تعارف شروع کروا دیا، صفحہ نمبر 95 میں ظالم بن عمر الدولی تابعی ابو الاسود۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو ایک راوی کی روایات ایک ہی مرتبہ کاؤنٹ کی جائیں گی، ایک راوی کا تعارف ایک ہی مرتبہ کروایا جائے گا، 2 مرتبہ تو نہیں کروایا جائے گا۔ آپ نے ایک مرتبہ صفحہ نمبر 66 پر بھی ابو الاسود دولی کو گن لیا، صفحہ نمبر 95 پر پھر دوبارہ ابو الاسود دولی کا ذکر کر دیا۔ اگر اس طرح آپ نے 2 مرتبہ راویوں کو لینا ہے تو پھر آپ شعبہ بن الحجاج اور سلیمان بن مہران کو 2 مرتبہ گن لیں، اور جب دوسرا یا تیسرا ایڈیشن اس کا شائع کریں تو نیچے آپ یہ لکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ نے یہ ابو الاسود دولی کو 2 مرتبہ شمار کیا ہے، اگر شعبہ بن الحجاج کو اور سلیمان بن مہران کو 2 مرتبہ آپ کتاب میں شامل کر لیں تو اگلے ایڈیشن میں آپ یہ کہہ دیں جناب 21,000 احادیث سنی صحاح ستہ میں رافضی راویوں سے لی گئی۔ بہرحال یہ ایک دوسری بات ہے، کہتے ہیں دروغگو را حافظہ نباشد، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے یا پہلے میں نے کیا کہا ہے، اب میں نے کیا کہنا ہے۔ تو اسی ابو الاسود دولی کا جب تعارف صفحہ نمبر 95 پہ کروانا شروع کیا اور وہاں پر اس کی گنوائی روایات کی تو کہا امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے 1 حدیث لی ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں ان سے 2 حدیثیں لی ہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے ان سے 1 حدیث لی ہے۔ گویا صرف صحیح مسلم میں 2 ہیں، باقی 5 کتابوں میں 1 ہے، تو ٹوٹل بن گئی 7 روایات۔ تو یہاں پر جو تعداد گنوائی وہ ہے 7۔ صحاح ستہ میں ابو الاسود دولی کی روایات کی تعداد یہاں پر بتائی جا رہی ہے صفحہ نمبر 96 پر 7، اور پیچھے صفحہ نمبر 67 پر اس کی روایات کی تعداد بتائی 25۔ اب فریدی صاحب ہمیں بتائیں کہ ہم یہ ابو الاسود دولی کی کتنی روایات کاؤنٹ کریں، 25 کاؤنٹ کریں یا 7 کاؤنٹ کریں؟ یہ فریدی صاحب سے سوال ہے۔ ایسے ہی آپ مزید اس کتاب کو دیکھتے جائیں، صفحہ نمبر 81 پر خالد بن مخلد قطوانی الکوفی کی روایات گنوا رہے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے 32 حدیثیں لی ہیں۔ پھر اسی خالد بن مخلد کے حوالے سے صفحہ نمبر 154 پر کہہ رہے ہیں وَلَهُ فِي صحیح البخاری 30 حدیثاً، 30 حدیثیں ہیں۔ ایک جگہ پر 32 کہا، ایک جگہ پر 30 کہا۔ ایسے ہی آگے آئیں، طاؤس بن کیسان
الحمدانی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان سے 85 حدیثیں لی ہیں، 85 روایات۔ اسی طاؤس بن کسان کے حوالے سے صفحہ نمبر 160 پہ کہہ رہے ہیں وَلَهُ فِي صحیح البخاری فوق مئۃ حدیث، کہ طاؤس بن کسان سے 100 سے زائد روایات ہیں۔ اب زائد کتنی ہے یہ فریدی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، اور ایسا عجیب انداز تحقیق کے اندر جب آپ کاؤنٹنگ کروا رہے ہیں 16,000 روایات کی، تو یہ بھی 100 سے زائد ہیں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ لیکن صفحہ نمبر 95 پہ کہا کہ ان سے 85 روایات ہیں، صفحہ نمبر 160 پہ کہا کہ ان سے 100 سے زائد روایات ہیں۔ پھر آگے آئیں، عباد بن العوام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر 99 پر کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے ان سے ایک حدیث لی ہے، یعنی 6 حدیثیں ہیں ٹوٹل، بخاری میں بھی 1، مسلم میں بھی 1۔ اسی عباد بن العوام کے حوالے سے صفحہ نمبر 183 پر کہہ رہے ہیں وَلَهُ عِنْدَ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ 5 أحاديث، 5 حدیثیں ہیں، یعنی صفحہ نمبر 99 پہ کہا کہ 1 حدیث ہے بخاری میں، اور صفحہ نمبر 183 پہ کہہ رہے ہیں کہ 5 حدیثیں ہیں۔ اب کون سی ہم کاؤنٹنگ، کون سی بات ہم مانیں، صفحہ نمبر 99 والی مانیں یا صفحہ نمبر 183 والی مانیں؟ یہ فریدی صاحب بتائیں کہ اب یہ اتنا جو تفاوت ہے کہ ایک راوی کے بارے میں کہا کہ صحاح ستہ میں اس سے 25 روایات ہیں، اسی راوی کے بارے میں دوبارہ کہا کہ 7 روایتیں ہیں، ایک راوی کے بارے میں کہا کہ صحیح بخاری میں اس سے 152 روایات ہیں، دوسرے مقام پر کہا 168 روایات ہیں، ایسے ہی ایک راوی کے حوالے سے کہا کہ 32 روایات ہیں صحیح بخاری میں، دوسرے مقام پر کہا 30 ہیں، ایک مقام پر کہا کہ 1 سے 85 روایات ہیں، طاؤس بن کسان سے 85 روایات ہیں، دوسرے مقام پر کہا کہ 100 سے زائد روایات ہیں، ایسے ہی ایک راوی کے حوالے سے کہا کہ 1 روایت ہے صرف اس سے صحیح بخاری میں، اور دوسرے مقام پر کہا اس سے 5 روایات ہیں۔ اب یہ جو ریکارڈ ہے 16,000 روایات کا ہمیں دیا جا رہا ہے، ہم تو حیرت میں ہیں کہ کس بات کو ہم مانیں اور یہ 16,000 روایات پوری کریں۔ اور دوسرا، یہ کاؤنٹنگ کا جو طریقہ ہے فریدی صاحب کا، یہ بھی بڑا عجیب ہے، جس طرح انہوں نے 16,000 بنائی ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا عجیب و غریب انداز ہے۔ میں 2 صفحہ نمبر 153 اور صفحہ نمبر 175 یہ 2 صفحے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس میں میں نے یہ جو ہائی لائٹ نمبرات کیے ہیں، یہ نمبرات فریدی صاحب نے ایک جگہ پر کاؤنٹ نہیں کیے، ایک جگہ پہ کاؤنٹ نہیں کیے، یہ کئی جگہ پر کاؤنٹ کیے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک سند میں، یہ جو شیعہ راوی فریدی صاحب نے گنوائے ہیں 200 کے قریب، ان 200 میں سے اگر ایک سند میں 3 راوی ہیں تو فریدی صاحب نے وہ 3 سندیں کاؤنٹ کی ہیں، اگر کسی سند میں 4 ہیں تو وہ 4 کاؤنٹ کی ہیں، کسی سند میں 5 ہیں تو 5 کاؤنٹ کی ہیں، ایک ہی سند کو 5 مرتبہ کاؤنٹ کیا ہے، ایک ہی سند کو 5 مرتبہ 4 مرتبہ کاؤنٹ کیا ہے۔ یعنی گویا فریدی صاحب کے نزدیک سلسلہ سند میں آنے والا ہر راوی خود ایک سند ہے، یعنی ہر راوی ایک سند ہے۔ اگر فریدی صاحب کی سند کا یہی طریقہ ہے کہ ہر راوی ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر فریدی صاحب کو کہنا چاہیے کہ صحاح ستہ میں 2 لاکھ سے زائد اسانید ہیں، اور ان میں سے 16,000 میں نے جو ہے نا وہ تلاش کر لی ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔
اگر فریدی صاحب نے 16,000 گنوانی ہیں رافضیوں کی تو اس طرح گنوائیں بھی. روایت نمبر 510 511 512 513 یہ اس سند کے اندر خواہ ایک رافضی راوی ہو یا دو ہوں بقول ان کے، یہ اس پر تو ہم الگ بات کریں گے کہ جن کو انہوں نے رافضی کہا ہے یا شیعہ کہا ہے ان کا تشیع ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں. یہ جو طریقے استدلال ہے ان کا اصول حدیث کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی. اگر یہی طریقے استدلال ہو تو فریدی صاحب اپنی حنفیت نہیں ثابت کر سکتے. کسی محدث پر اعتماد نہیں کیا جا سکے گا اگر یہ طریق جو فریدی صاحب نے تشیع ثابت کرنے کے لیے یہاں پر اختیار کیا ہے. تو اس طرح انہوں نے کاؤنٹنگ پوری کی ہے. لہذا فریدی صاحب سے گزارش ہے کہ عوام کو دھوکہ نہ دیں، اپنی کتاب کو تناقضات سے پاک کریں اور آپ 16,000 روایات کی نمبرنگ بتائیں. جس طرح آپ نے نمبرنگ جو ہے وہ کی ہے اس طرح تو آپ نے ایک سند کے اندر اگر 5 راوی ہیں تو آپ کے اس تحقیق کے مطابق تو وہ 5 جو ہیں وہ سندیں ہیں. آپ نے اس کو 5 مرتبہ کاؤنٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین.